فرد واحد اس ملک کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتا. یا پاکستان میں جمہوریت ہے یا اس میں آمریت. یہ طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ایک دکھاوے کے طور پہ وہ کیا جائے. پرائم منسٹر دکھاوے کے لیے بنا ہو اور جو ہے تو فیصلے کئی اور کرے. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح اب جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے حکومت توڑی، تو اس پر کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے نہیں کہیں گے، مطالبہ نہیں کریں گے کہ وہ اس کا نوٹس لیں اور جو ملوث کردار ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ اسی طرح ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیں جی، ایک فرد واحد اس ملک کی قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتا. یا پاکستان میں جمہوریت ہے یا اس میں آمریت ہے. یہ طے کرنا ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کو ایک دکھاوے کے طور پہ وہ کیا جائے. پرائم منسٹر دکھاوے کے لیے بنا ہو اور جو ہے تو فیصلے کئی اور کرے. یہ ہو نہیں سکتا بیکاز یہ اس میں ملک کی تباہی ہے. اور ہم نے دیکھ بھی لیا کہ 75 سال ہو گئے ہیں اور ہم کہاں تھے اور کدھر کھڑے ہیں، اور ہمارے جو ہمسایہ تھے ہم سے بعد میں آزاد ہونے لگے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں، اور ہم جو ہے تو ادھر رگڑا کھا رہے ہیں پاکستان کے عوام. یہ بتا دیں کہ اس وقت جو ہے لوگ کنفیوز ہیں کہ ایک طرف آپ الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کیسے ہوں؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے جیل بھرو تحریک کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ کہ وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شوکت ترین، کبھی کس کو، کبھی فواد چودھری کو، کبھی اعظم سواتی کو، مختلف لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس گرفتاریوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہم خود آئیں گے آپ کو گرفتاریاں دینے کے لیے. اگر اس سے ملک کی میں مہنگائی کم ہو سکتی ہے، اس میں اگر غریب کو روٹی مل سکتی ہے، تو پھر آپ جو کرنا ہے کریں، ہمیں جیلوں میں بھریں. ہم جیل سے ڈرنے والے نہیں ہیں. بنیادی طور پہ ہمارا میسج یہی ہے کہ اگر آپ ہمیں اس سے ڈرا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے تو ہم خود جو ہے تو جیل بھریں گے. شبلی صاحب یہ بتا دیں کہ جو بغاوت کا قانون ہے غداری کا، وہ انڈیا کے اندر بھی انہوں نے کالعزم قرار دے دیا ہے. اب اسی قانون کے تحت جو ہے وہ آپ کے ایک جو سابق وزیر خزانہ ہیں ترین صاحب، ان کو بھی گرفتار کرنے کے احکامات دے دیے گئے ہیں. دیکھیں، یہ تو طے ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر یا جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے خلاف کوئی نہ کوئی چارجز، کوئی نہ کوئی مقدمے، کسی نہ کسی بہانے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جیل بھرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم تو خود ہی اپنا آفر کر رہے ہیں جیل بھرو تحریک، جو کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ دنوں میں چیئرمین صاحب اس کو اناؤنس کریں گے. اور ہم اس قسم کی حرکتوں سے دیکھیں، کیونکہ جدوجہد جو ہے نا وہ آسانی سے آپ کو جو مقام ملتا ہے وہ آسانی سے نہیں ملتا. جو صحیح راستہ ہوتا ہے وہ کھٹن ہوتا ہے، اس میں قربانیاں دینی پڑتی ہیں. یہ ملک بنا بھی قربانیوں کی وجہ سے تھا، لیکن آج ہم اس کے سالمیت کے درپے ہیں. اور اگر یہ جدوجہد ان قابضوں سے، ان کرپٹ لوگوں سے اگر ہم نے جان چھڑانی ہے تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں جو بھی کام کیے ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک خاص گروپ، ایک خاص مافیا بنایا ہے جو کہ ہمیشہ اور ہر ادارے میں موجود ہے. وہ اس کی وجہ سے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جس طرح آپ نے بتایا کہ جمہوریت پنپ نہیں سکتی، تو اس کی جو وجوہات ہیں وہ اب عوام کے بالکل سامنے ہیں. جی، تو کیا وجہ ہے کہ آپ تمام جو سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک میز پر بیٹھیں اور اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں؟ آپ کی حکومت ختم کی گئی، ماضی میں پیپلز پارٹی کی ختم کی گئی، نون لیگ کی ختم کی گئی، تو یہ جو کھیل ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارا تو کردار بڑا واضح ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ صحیح کام اس سے نہیں کیا تو اس کی جو اس کا احتساب ہے وہ پاکستان کے عوام الیکشن میں کریں گے. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے. لیکن اس کے لیے ایک بات بڑی اہم ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا جو قدم ہے وہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. اب آپ نے دیکھا کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی اس کی انہی سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. ایسی صورتحال میں آپ ان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو فریق بنے ہوئے ہیں، یہ ایک مافیا ہے جو کہ جس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو دو خاندان ہیں خاص طور پہ، یہ جمہوریت نہیں، یہ اپنے اقتدار اور اقتدار برائے کاروبار
اس کے لیے کرتے ہیں. جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، نہ ان کی کوئی کاروبار ہے، نہ ان کی کوئی بزنسز ہیں، تو وہ تو اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ تو اس ملک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور اسی لیے پاکستان کی میجورٹی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اچھا شفیق صاحب، یہ بتائیے گا کہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن کی ڈیٹ کا جو ہے اعلان کیا جائے. جی. لیکن بظاہری طور پر جو حکومت ہے وہ خزانے خالی ہونے کا جو بہانہ بنا رہی ہے، اور بظاہری طور پر یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کروائے گی. اس صورت میں پی ٹی اے کا اسٹانس کیا ہوگا؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 85 ارکان کی کابینہ جو کہ غیر ملکی دوروں سے فارغ ہی نہیں ہوتی ہے، اسمگلنگ ہو رہی ہے افغان بارڈر پہ، حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، ڈالرز ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہی، تو پیسوں کا بہانہ میں تو اگر آئین میں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی وجہ سے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہو یا کسی کو پسند نہ ہو تو الیکشن نہیں ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے. تو اس میں آئین کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی. آئین بڑا کلیئر ہے. دیکھیں، جب آپ کے آئین پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو پھر تو یہ ملک جو ہے تو وہی والی بات ہے کہ ایک راجواڑہ بن جائے گا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو بھی ہے وہ چلتا جائے گا. تو اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم آئین پہ عمل کریں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے، اور انتخابات جلد کرائیں تاکہ یہ جو بہانے بازیاں ہو رہی ہیں، یہ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان کے عوام کو کہ پیسوں کی وجہ نہیں ہے، وجوہات اور ہیں. تو یہ اس کو ایک بہانہ، ہیلے بہانے کر رہے ہیں. لیکن لاہور ہائی کورٹ کی جو ڈیسیژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے، اور عدالتیں آئین کی تشریح کرتی ہیں، اور انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. جی. کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 مہینے سے جس امتحان میں اس ملک کو ڈال دیا گیا ہے، جس طرح سے اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، وہ ہمیں اپنی تاریخ میں کبھی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور ایک اچھی بھلی حکومت، معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ ایک مضبوط حکومت، اس کا تختہ الٹ دیا گیا. اور جو ہم کہتے تھے، جو چیئرمین عمران خان کہتے تھے کہ ہماری حکومت ایک سازش کے ذریعے ہٹائی گئی ہے، وہ اس پہ بڑی باتیں ہوتی تھیں مختلف گورنمنٹ کی ارکان کی طرف سے. لیکن ہنڈیا چونکہ بیچ چوراہے ٹوٹ گئی، اور جو خالق تھے اس سازش کے، انہوں نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ عمران خان اور اس کی حکومت ملک کے لیے خطرہ ثابت ہوگی، اور خطرہ تھی. اب وہ جو سائفر کی بات ہم کرتے، جو سازش کی بات ہم کرتے تھے، اللہ الحق ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جنرل باجوہ نے جو اپنا انٹرویو دیا، اس میں یہ ایک کھلم کھلا اعتراف تھا کہ انہوں نے ایک جمہوری حکومت کو سے اینٹ بجا دی. اور آج جس طرح سے قانون اور آئین تقریباً غیر مؤثر ہو چکا ہے، پاکستان کے عوام جس مصیبت سے گزر رہے ہیں، اس کو جس نے بھی کیا، جس کا اعتراف جنرل باجوہ نے خود کیا، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کیوں نہیں جڑیں پکڑتی. ایک ملک کا سب سے پاپولر لیڈر، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، اس کے پیچھے ایک پرتشدد اور غیر جمہوری چیزیں ہو رہی ہیں. جن کو بٹھایا گیا ہے وہ اپنی نااہلی، اپنی نالائکی اور اپنے غیر جمہوری رویوں کی وجہ سے سامنے آ چکے ہیں. یہ سازش یہاں سے باہر گئی، اور پھر باہر سے ادھر اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. پاکستان کے عوام جو کہ سیاسی طور پہ باشعور ہیں،
ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. اگر آپ قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے ہفتے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا جس میں کہ یہ بات بہت واضح طریقے سے کی گئی کہ الیکشن کو ایک دن بھی ڈیلے نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح ہمارا آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں گے جب اسمبلی ڈیزالو کی جائے. پہلے بڑی کوششیں ہوئیں، ہمیں عدالتیں وہ نہیں کارگر ثابت ہوئیں تو ہمیں عدالت جانا پڑا، اور عدالت نے بڑے واضح الفاظ میں بغیر کسی کنڈیشنز کے یہی کہا کہ آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 105 کہ آپ نے 90 دن کے اندر ہی الیکشن کرانے ہیں. اب فیصلہ ہوئے بھی ایک ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کوئی موومنٹ نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے جس سے کہ ان کا یہ ارادہ ہو کہ وہ الیکشن کرائیں گے.